اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ وہ فرعون کی اب جادوگروں کی بات جو چل رہی ہے۔ فرعون نے کل کہا تھا کہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیوں پڑھا ہے، ایک بات، اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ تمہاری ملی بھگت ہے، ان ھذا لمکر مکرتم فی المدینہ، تمہاری یہ سازش ہے ساری، اس سازش کی وجہ سے تم نے پہلے آپس میں خفیہ میٹنگ کر رکھی تھی، اس خفیہ میٹنگ کی وجہ سے تم نے پہلے سے یہ پلان کر لیا تھا کہ جیسے فرعون سامنے ہوگا، مجمع سامنے آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم ہار مان لیں گے، ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو تمہارا یہ مقصد صرف اور صرف مجھے جو ہے وہ کرسی سے ہٹانا ہے، یعنی یہ فرعون خود کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہنے لگا کہ بڑا جادوگر معاذ اللہ یہی ہے، اور علمکم السحر، تمہیں جادو بھی اس نے سکھایا ہے۔ حالانکہ یہ اس بدبخت کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے بھی، اس نے آپ ہی وہ بندے لایا 70,000، ٹھیک ہے، اور آپ ہی بندے لانے کے بعد جو ہے وہ خود اب انہی پر الزام لگا رہا ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ بڑا ثابت ہوتا ہے جو آج کے دور میں بھی ہے، یعنی اپنی عدالت لگانا، آپ ہی جج بن جانا، آپ ہی گواہ ہونا اور اپنا ہی فیصلہ کر لینا، یہ ہمارے یہاں بھی عام پایا جاتا ہے۔ دیکھ لیں اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات مثال کے طور پر بندہ راستے سے گزر رہا ہو نا، تو دوسرا بندہ اسے سلام کرے نا، اگر خدا نہ خواستہ اس کا دھیان نہیں گیا، توجہ نہیں گیا، تو بندہ پہلے سے عدالت لگا لیتا، ہاں کوئی گل ہونی ہے تاں کر کے میں نے جواب نہیں دیتا، اور اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اگلے بندے نے اگر ہمیں سیدھا رخ نہیں دیا نا تو اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی گل ہونی ہے، ایویں نہیں گل اگلے نے کی ہے، انج ہویا ہونا ہے تو پھر انج ہویا ہونا ہے، پھر انج تاں کر کے انہیں کیتا ہونا ہے، یہ ہماری اپنی عدالت ہوتی ہے، ٹھیک۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ بیٹھے تھے، سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، پھر سلام کیا، پھر سلام کیا، 3 مرتبہ سلام کیا، تو آپ نے جواب نہ دیا۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً جناب عمر تھے، وہ صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کے کہا حضور کے وصال کے بعد تو عثمان نے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں، پر میں کیا ہوا ہے؟ کہا جی میں نے 3 مرتبہ سلام کیا تو عثمان نے ہمیں جواب ہی نہیں دیا۔ تو صدیق اکبر نے بندہ بھیجا، فرمایا عثمان کو بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا تو حضرت عثمان غنی سے پوچھا، فرمایا عمر، اپنا عثمان، عمر نے تجھے 3 مرتبہ سلام کہا ہے اور تو نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ عمر نے کب مجھے سلام کیا ہے، جب سے حضور چلے گئے میرے ہوش و حواس ہی ختم ہو گیا کہ سمجھ نہیں آتی کون سا بندہ میرے سامنے سے گزرا اور کون سا نہیں گزرا، مجھے نہیں پتا کہ جناب عمر نے کوئی سلام کیا کہ نہیں کیا۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں، اپنے فیصلے آپ ہی کر لیتے ہیں کہ فلانے نے کیونکہ انج کیتا ہے، انج ہویا ہونا تو تاں کر کے انج کیتا ہے نا، اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی اب یہی اپنی عدالت آپ ہی لگا، اس نے کہا جناب کیونکہ آپ ہی تم نے خفیہ میٹنگ کر لی ہوگی اور فلہذا تم اکٹھے ہو چکے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بڑے ہیں تو اس نے تمہیں سکھایا ہوگا سارا کچھ۔ تو اب کیا ہوا، کہنے لگے جی اب اگلی بات اسے دھمکی دی، جو اسے تڑی لگائی اور دھمکی دی، کہنے لگا جی فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہاری ایک سائڈ سے ہاتھ کاٹ دوں گا اور دوسری سائڈ کا پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی دایاں اگر ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، تاکہ تم صحیح سلامت تمہارا وجود ہی نہ رہے۔ اور صرف بات یہاں پر نہیں رہے گی، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور اس کے بعد میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی اب کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کی سزا یہی ہے، کلمے کی سزا، اور کوئی جرم تو ان کا نہیں تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے۔ حالانکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے لگے نا، فرعون نے جب سارے جادوگر اکٹھے کر لیے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے پہلے ہمیں ذرا موسیٰ دکھا صحیح ہے کیسا، جادوگر ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے شرط رکھی پہلے، مقابلے سے بھی پہلے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب سو رہے ہو تب ہمیں دکھا، تو انتظام کیا گیا، بندے بلائے گئے، کوئی خفیہ طریقے سے ان کے معلومات لی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جب سو رہے ہو تو ہمیں بتائیں ذرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو بندہ بھاگا آیا، انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ جادوگر گئے اور جا کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا نا آپ سو رہے ہیں اور جو آپ کا آسا ہے وہ آپ پر پہرا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جادوگروں نے کہا فرعون بات سیدھی سی ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، تو مقابلے نہ کروا، ہار جائیں گے،
یہ اللہ کا نبی ہے۔ فرعون نے کہا تمہیں کیسے پتہ چل گیا یہ اللہ کا نبی ہے؟ اس نے کہا جادوگر کا جو جادو ہے وہ سوتے ہوئے کام نہیں کرتا، جب جادوگر سو رہا ہوگا تو اس کا جادو کا اثر بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ ہاں یہ اللہ کا نبی ہی ہے کہ خود آرام کر رہا ہے اور اس کا آسا جو ہے اس کا پہرا دے رہا ہے۔ تو فلہذا تو ہمیں اس کے مقابلے میں نہ لا، ہم رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، تو ساری باتیں چھوڑ دیں۔ اس نے کہا نہ، تم جو ہے وہ اگر اس کے مقابلے میں نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں میں جو ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ گھڑیاں لگائی اس نے۔ تب ہوا کیا، اب جب آئے مقابلے کے اندر تو انہوں نے جب ظاہر وہ پہلے پہچان چکے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، تب ہوا کیا، کہنے لگے جناب فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، ایک تو میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا اور دوسرا کیا کروں گا میں کہ ایک تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا، وہ بھی مخالف سمت، دایاں کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی بھی دوں گا۔ اور والا تعلمن اینا اشد عذاب وابقا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور سزا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ تڑی لگائی نا، اب ذرا جرت دیکھیں، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، وہ جادوگر کہنے لگے جب کلمہ پڑھ چکے تھے، مومن بن چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، مسلمان تھے، اب ایمان کی طاقت اور جرت دیکھیں، کہنے لگے لن نؤثرک، فرمایا اب تیری بات کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا ہے، تو جو مرضی کر، جتنی مرضی تڑیاں لگا، دھمکیاں لگا، قتل کی دھمکیاں دے، ہاتھ کاٹنے کی دھمکیاں دے، پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں دے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں، ہم نے سجدے میں سر رکھا اور ہمارے اوپر سارے پردے اٹھا دیے گئے، جنت کے اندر ہم نے اپنے محلات دیکھ لیے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ابھی کلمہ پڑھا ہے تو رب نے ہم پر اتنی مہربانی کی ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ اب تیری تڑی کی وجہ سے سارا کچھ چھوڑ دیں گے؟ فرمایا لن نؤثرک، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب تیری کسی بات کا ہم پر اثر ہو۔ یہاں پہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں یار ایمان کی پاور یہی ہوتی ہے، جتنا بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی جرت والا بھی ہوتا ہے۔ کال مجبور تھے اس کے آگے، کلمہ پڑھنے کے بعد اب ان کے اندر اتنی جرت آ چکی ہے کہ اب فرعون کو جو تڑی لگا رہے ہیں، یہ اس نے دھمکی لگائی تو آگے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہتے تو نے جو کرنا ہے کر لے، لن نؤثرک، اب تیری کسی بات کا ہم پر اثر ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایمان کی پاور ہے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے نا، مومن بندہ، فرمایا مومن بندہ جتنا ایمان کے قریب ہوتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے غالباً، فرمایا جیسے مومن بندے کے اندر جتنا ایمان زیادہ ہوگا، رب اس کی طبیعت کے اندر روب اتنا زیادہ رکھ دے گا۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، رب نے مجھے روب کی دولت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے روب کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے ہمارا حال یہ تھا کہ سارا سال گزر جاتا تھا، ہم حضور سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو حضور کی رحمت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، حضور کی شفقت کو، حضور کی نرمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن روب کا عالم کیا تھا، میں سارا سال گزر جاتا تھا، ہم حضور کے روب کی وجہ سے جو ہے حضور سے سوال ہی نہیں پوچھ سکتے تھے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آقا علیہ السلام سے، میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی ایسا بندہ آئے اس کو میں مسئلہ بتاؤں اور وہ جا کے آقا علیہ السلام سے پوچھے۔ فرماتے ہمارے اندر اتنی جرت ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم کوئی مسئلہ پوچھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور بھرے مجمع کے اندر فرماتے صرف 2 بندے تھے جو حضور کے چہرے کی طرف دیکھ سکتے تھے، وہ ایک صدیق اکبر تھے اور عمر تھے، باقی صحابہ کرام کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکیں۔ یہ سرکار کی روب مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ مولا علی کہتے ہیں 4 مہینے بعد بندہ آیا، کیونکہ دیہاتی لوگ باہر سے جو آتے تھے تو وہ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں کھلی ڈلی بات کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام کیونکہ حضور کے قریب رہتے تھے تو زیادہ جانتے تھے، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ادب احترام بھی بہت زیادہ تھا، لیکن دیہاتی سادے لوگ آتے تھے تو وہ ذرا کھلی بات کر لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ باہر سے آیا حضور سے ملنے کے لیے، کہتے ہیں میں نے اسے مسئلہ بتایا، میں نے کہا یار حضور سے یہ مسئلہ بھی پوچھ، ٹھیک ہے۔ اس نے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھا تو حضور علیہ السلام نے جب جواب عطا فرمایا تو جب اس کو جواب عطا فرمایا تو ہم نے بھی ساتھ سن لیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنا بندہ صاحب ایمان ہوگا اس کی طبیعت کے اندر اتنا زیادہ روب ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے قول ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر جتنا ایمان پیدا کرتے جائیں گے اتنا زیادہ روب پیدا ہوتا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ کہنے لگے، جادوگر جو مومن بن چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، کہنے لگے جناب والذی فطرنا، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فقد ما انت قاد، میں مجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، میں زیادہ سے زیادہ تو ہماری اس زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا، مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے، ہمیں مار ہی سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نا۔ ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے تھے بڑے سے بڑا کیا ہوتا ہے، موت ہی ہے نا، اس سے آگے کیا ہے۔
آج آگے کوئی کتنا بھی ظلم کر لے، زیادہ سے زیادہ بندے کو مار ہی سکتا ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں رب کی ذات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ بندے کے پاس زیادہ سے زیادہ بھی اختیار ہوتا تو موت کا اختیار ہوتا ہے۔ آج آ کے کوئی کیا کرے گا، مار دے گا کسی کو بس۔ وہ جادوگروں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا بھائی تجھ سے جو ہو سکتا ہے فقد ما انت قاد، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر، اب ایمان چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جو ہم دیکھ چکے ہیں، دیکھیں یار کتنے وہ لوگ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ان کافروں نے ہمیں بڑا ستا رکھا ہے، ان کے لیے کوئی بد دعا ہی کر دے، کوئی دعائے جلال فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور سیدھے ہوئے اور حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے نا، ایمان کی وجہ سے جو تکلیفیں انہیں دی گئی ہیں ان کو تو گرم تیل کے اندر بھی ڈال دیا گیا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ لوہے کی کنگیاں پھیری گئی ہیں، وہ تو پھر بھی ایمان سے نہیں پھرے ہیں، انہوں نے ایمان کے کوئی تکلیف کوئی شکایت نہیں کی ہے، اور آج تمہیں تھوڑی سی تکلیف آئے کہ تم شکایت لے کے آگے کہ یا رسول اللہ ان کے لیے دعا فرما دے۔ میں تم سے پہلے لوگ ایسے گزرے کہ جن کے جسم کے اوپر جو ہے وہ لوہے کی کنگیاں پھیری گئی ہیں، اور یہ صحابہ کرام تو بڑے لوگ ہیں، اس امت کے اندر ایسے ایسے لوگ گزرے جن کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی گئی ہے۔ کوئی سوچ سکتا بندہ زندہ بندے کی کھال ادھیڑی گئی، صرف قصور کیا کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے ہی وہ صاحب ایمان بنے ہم نے ان کو اتنی جرت دے دی کہ آج اسی فرعون کو للکار رہے تھے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے۔ اور آگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ تو زیادہ تو کیا کرے گا، اس زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا نا، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 6 لاکھ لوگ تھے جو یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، 70,000 تو جادوگر تھے، 6 لاکھ مجمع کھڑا ہوا ہے، اور 6 لاکھ بندہ جو ہے وہ جناب یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے کیا کہا، انا آمنا بربنا، فرمایا اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اب بات ختم ہو چکی ہے، لیغفر لنا خطایانا، بس ایک کرم فرما ہم سے جو کمیاں بیشیاں ہو گئی ہے وہ ہمارے معاف فرما دے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم تجھ سے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتے، صرف ایک کرم نوازی کر، لیغفر لنا خطایانا، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور رب نے ان کی دعا کیسے قبول کی؟ دیکھیں نا بندہ جب ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، رب کا قرب کتنا ملتا ہے۔ اب رب نے ان کی یہ دعا ایسے قبول فرمائی ہے کہ ساتھ ان کی بخشش بھی فرما دی ہے، جنت کے محلات بھی ساتھ ان کو دکھا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ اسی فرعون کی بیوی، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری بیویاں فوت کی پہ جاتی ہے نا، خدا کی قسم ایک شادری نادر کوئی بیوی ہوگی جو واپس آتے ہوئے اپنا ایمان ساتھ لے کے آئے، جو کچھ یہ کہہ رہی ہوتی ہے ربا تینوں 80 لگ گئے ہیں، ساڑھے تے سارا کوئی کرنا سی، یا ہو گیا واہ ہو گیا، ان کے جملے سن لینا، ان کا ایمان پلے نہیں رہتا ان کے، جو کچھ یہ فوت کی پر کہہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بندے کی زبان، ہم کہتے ہیں یار زبان سے ہوتا کیا ہے، مجھے آپ بتائیں بندہ 80 سال کا گناہ گار ہو، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھا ہے نا، ہم کہتے ہیں اتنی سی کیا ہوتا ہے، اتنی سی بات سے کچھ ہو جاتا ہے۔ 80 سال کا گناہ گار ہے، پرلے درجے کا کافر ہے بھی جہنمی، سب کچھ ہے، میں 80 سال تک وہ کفر کے اندر رہا ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا، سارے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سارے گناہ بھی معاف ہو گئے، اب وہ بندہ مومن بھی بن چکا ہے، ساری غلطیاں 80 سال سارا مٹ چکا ہے، صرف اتنی زبان تو ہے۔ ہم کہتے ہیں انی جی گل کی ہوندا، او انہاں جو کچھ بھی نہیں ہوندا، ٹھیک ہے؟ جو مرضی کے اندر ہو، زبان نال بھی کچھ ہوندا، دل پاک ہونا چاہیے، دل نہیں ساتھ زبان بھی پاک ہونی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فتویٰ ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب اگر کوئی بندہ دل سے رب کو ایک مانتا ہو، رب کے رسول کو بھی مانتا ہو، زبان سے اقرار نہ کرے، پھر اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ ہی کافر ہے۔ کیوں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہی تو ایمان ہے، یعنی بندہ دل سے بھی مانے اور زبان سے اقرار بھی کرے، تب جا کے بندہ مسلمان ہے۔ اور ساسی کی زبان اور کچھ نہیں ہوندا، دل پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دل پاک نہیں ہے، ساتھ زبان بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جناب پروردگار لیغفر لنا خطایا، ہمارے گناہ معاف فرما، وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہاں، اور جو اس جو اپنا فرعون نے جو ہم سے جادو پر مجبور ہمیں کیا ہے نا، ہمارا یہ بھی معاف فرما دے، واللہ خیر وابقا، کیونکہ جو بہتری ہے اور باقی بقا جو ہے وہ تو اللہ کی ذات کو ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس نے ہمیں جادو پر مجبور کیا نا، یعنی فرعون نے تڑیاں لگائی تھی، دھمکیاں لگائی تھی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 40 بندے فرعون نے چنے اور ان کو کہا کہ تم اپنے بچے دو، میں نے ان کو جادو سکھانا ہے، تو مجبوراً ان کو جادو سکھایا گیا۔ تو اب وہ فرعون کیونکہ جو مومن تھے جادوگر تھے، اب وہ سمجھ چکے تھے کہ ایمان لانے کے بعد جادو کی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے عرض کی پروردگار ہم جو تیرے نبی کے مقابلے میں آئے ہیں نا، ہماری یہ غلطی بھی معاف فرما دے،
ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور جادو والی دعا کو بھی قبول فرمایا کہ اس کو خدا کو بھی معاف فرمایا ہے۔ تو اس لیے مطلب کیا ہے کہ آج کا درس یہ بتا رہا ہے کہ جتنا بندہ صاحب ایمان ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ جرت والا ہوگا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔